جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف فرمان ہے۔ آپ کی حدیث پاک ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے میرے رب کو اذیت پہنچائی۔ 8 شوال انہدا میں جنت البقیع کا دن ہے کہ جب 1925 میں آل سعود نے جنت البقیع کے قبروں کو مسمار کیا۔ بہت ہی دردناک واقعہ تھا۔ بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے، جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اصحاب، ہزاروں تعداد میں اصحاب کے قبور وہاں پر موجود ہیں۔ خود ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ کا قبر وہاں پر ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا قبر وہاں پر ہے، دختر رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قبر ہے۔ 1925 میں یہ شڑینتر اور یہ گندا منصوبہ رچا گیا اس بہانے سے کہ پکے قبروں کو نہیں ہونا چاہیے، اور قبر کے اوپر کوئی مزار، قبر کے اوپر کوئی حرم، قبر کے اوپر کوئی تعمیر، کوئی بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے، قبروں کو پکا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، سعودی عرب کے پیچھے، آل سعود کے پیچھے دشمن عناصر کا ہاتھ تھا جو آل سعود کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ قبروں کو پکا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ دانشمند، پڑھا لکھا اور خطرناک جو دشمن ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے بہت دور اندیشی کے ساتھ، اس کا پلان بہت لمبا ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے جو یہ منصوبہ دیا گیا، یہ نظریہ دیا گیا کہ قبروں کو پکا نہیں ہونا چاہیے، مزارات نہیں ہونے چاہیے، اس کا نتیجہ بہت دور تک ان کو لے جانا تھا، اور یہی ہوا۔ آل سعود نے اس بہانے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام، جگر پارے رسول کے ٹکڑوں کو، 4 اہل بیت علیہ السلام کے، معصوم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر اصحاب، انصار، سب کے قبور کو مسمار کیا۔ مسلمانوں کی غیرت کو ہوا کیا ہے؟ اصحاب کی قبروں کو مسمار کیا جاتا ہے اور مسلمان خاموش ہے، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ قبروں کو پکا نہیں ہونا چاہیے، قبروں کے اوپر تعمیر نہیں ہونی چاہیے، اور 100 سال کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے مسلم دشمن اور بہت سے شدت پسند جو سازمانیں ہیں، جو NGOs ہیں، جو انجمنیں ہیں، جو سنگٹن ہے یا سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اب یہ کہنے لگی کہ جب سعودی عرب میں پکے قبر نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں کیوں؟ یہ 100 سال پہلے کا جو منصوبہ تھا آج رنگ لا رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ شدت پسند اور شرارت کرنے والے مسلم دشمن جتنے بھی ہیں سب ایک ہی کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ 100 سال پہلے اس نے پکے قبروں کو ڈھایا، آج
اس کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کیا ہمارے یہاں پکے قبر کیوں جب سعودی عرب میں نہیں ہے، جبکہ یہ بات میں بتا دوں خود نبی کا قبر مبارک پکا ہے، نبی کے اصحاب کے قبر جا بجا عرب ممالک میں دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں وادی السلام قبرستان آج بھی عراق یعنی عرب میں موجود ہے، 6 کلومیٹر سے زیادہ کا وہ قبرستان، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں وہاں پر دفنایا جاؤں۔ لہٰذا اس غلط بہانے کے ذریعے سے اصل میں ان کا مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کو بھی مسمار کرنا، اور ان کا منصوبہ تھا اسلام کو پامال کرنا۔ لیکن اسلام کو پامال کرنے کے لیے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار نے قربانی دی، بلیدان دیا۔ 1925 میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر نے پھر ایک مرتبہ قربانی دی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبر نے پھر ایک مرتبہ قربانی دی، امام محمد باقر علیہ السلام نے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے قبر نے، امام زین العابدین علیہ السلام کے قبر نے پھر ایک مرتبہ قربانی دی کہ ہم اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی جانب سے اور اسلامک سینٹر آف دا ورلڈ فیڈریشن ان نیپال کی جانب سے 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کے اس غمناک موقع پر عالم اسلام کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اتحاد، یکجہتی، آپس میں بھائی چارے اور ہوشیار رہنے کی، اور خصوصاً جنت البقیع جہاں نبی کے پیارے اصحاب کے قبر ہیں، اہل بیت کے قبر ہیں، اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے آواز بلند کریں۔ اور ہمیں بھی امید ہے کہ سعودی عرب بہت ہی جلد ان قبور کو اور جنت البقیع کے مزارات کو تعمیر کرائے گی۔ سعودی عرب کی حکومت سے یہی ہماری گزارش بھی ہے اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ متحد ہو کر اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب کرام کے قبروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ ہمارا حق ہے۔